الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفينا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومقصودنا موجودنا وأعلانا وأولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدق خلیل بھی ہے عشق صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرم تیرے محیط میں ہوا یا رسول اللہ گر تیرا عشق نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا بعد حمد صلاة نہایت واجب الاحترام عقیدت مندان دربار عالیہ رجویہ شریف و عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ محبت کے ساتھ اس محفل پاک محفل 11ویں شریف کا انعقاد کیا گیا اس میں آپ سب نے بڑی ہی محبت کے ساتھ بڑے ہی پیار کے ساتھ بڑے ہی خلوص کے ساتھ اس محفل پاک میں جو حصہ لیا اللہ کریم آپ سب کی میرے سمیت اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج ان کی اس محفل پاک میں اللہ نے ہم سب کو حاضری نصیب فرمائی ہے حضرات گرامی القدر یہ جو 11ویں شریف جو ہے یہ دراصل سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی فاتحہ دلائی تھی یعنی ایک محفل کا انعقاد کیا جس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ذکر و فکر کیا گیا نعت خوانی کی گئی حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا گیا یہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی فاتحہ دلائی تھی اور یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ اس بغداد کے علاقے میں بلکہ دور دور تک ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اس محفل کا انعقاد کیا جانے لگا حضرات گرامی القدر سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگل کی طرف اپنے رب کے ذکر کے لیے جا رہے تھے عبادت کے لیے جا رہے تھے
کہ آپ کے سر کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا جو آپ کے ساتھ چلنے لگا، تو اس بادل کے ٹکڑے میں سے یہ آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی، میں نے آپ کی عبادت کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا اب آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ بادل کا جو ٹکڑا تھا وہ پھٹ کر بکھر گیا اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، میں شیطان ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ تو آپ سیدنا غوث اعظم ارشاد فرمانے لگے کہ اے لہیم، جاتے جاتے پھر میرے پر وار کر رہا ہے کہ میں اپنے علم پر مان کروں، اپنے علم پر غرور کروں تو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا وہ سب ضائع ہو جائے۔ یہ میرے علم نے نہیں، میرے رب کی رحمت نے مجھے بچایا ہے، میرے رب کے کرم نے مجھے بچایا ہے۔ ایک شخص آپ کو کہنے لگا یا حضرت اے سیدنا غوث اعظم، آپ اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں علم ظاہر و باطن پڑھ پڑھ کر قطب کے مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ حضرات گرامی اور قدر، اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ آواز دیتا ہے کہ اے جبرائیل، میں اپنے فلاں بندے سے، اپنے فلاں ولی سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مجھ سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر آتے ہیں اور اہل آسمان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے، اپنے فلاں ولی سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی ان سے محبت کرو، یہاں تک کہ اہل آسمان بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور زمین والوں کی جب باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیک اپنے بندے کی، اس نیک اللہ کے ولی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں عام کر دیتا ہے اور اس کی مقبولیت کو عام کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی اور قدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے کسی نیک ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرا ولی، وہ میرا نیک بندہ ایسے ہی کسی چیز کے ذریعے میرے قریب نہیں ہوا، بلکہ نفلی عبادات کے ذریعے میری مخلوق کی خدمت کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے خود محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ فرمایا حدیث میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا ولی جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی اور قدر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے بعد ایسے بھی برگزیدہ بندے ہوں گے جو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لوگ انہیں دیکھ کر رش کریں گے، نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ان کا حلیہ بیان فرمائے تاکہ ہم انہیں جب دیکھیں تو جان لیں، ہم بھی ان سے محبت کریں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ مالی لین دین کی وجہ سے، یعنی ان کی محبت
اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور بڑے بڑے انبیاء شہداء بھی دیکھ کر یہ رش کریں گے۔ حضرات گرامی القدر، حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، یعنی یہ اس جہان میں بھی بے خوف و خطر ہیں اور اس جہان میں بھی بے خوف و خطر ہیں۔ حضرات گرامی القدر، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اولیاء کرام عطا فرمائے تاکہ ہم ان کی مجالس میں بیٹھیں، ان کے قریب بیٹھیں، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں۔ حضرات گرامی القدر، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ اکرام بھی آپ کے پاس تشریف فرما تھے، تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ، میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے بہت قریب ہوتے ہیں اور تم میں سے بھی وہ بہترین لوگ ہیں۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے تاکہ ہم بھی انہیں جان لے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس نے دنیا میں میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا ہے، اور فرمایا کہ میرے وہ نیک بندے جو میرے اللہ کے بندے جو میرے سب سے زیادہ قریب ہیں، فرمایا کہ جن کے چہرے کو دیکھنے سے میری اللہ کی یاد آتی ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ایسے بھی برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ نے انہیں اتنے مقامات عطا فرمائے، جس طرح فرمایا غوث اعظم، اگر آپ سے کوئی سوال کرے غوث تو کہتے ہیں فریادوں کو سننے والا، اعظم سب سے بڑا۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کو یہ مقام ایسے ہی عطا نہیں کیے، غوث کہتے ہیں فریادوں کو سننے والا، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑا، تو سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، سب سے اعظم جو ہے وہ تو اللہ ہے۔ حضرات گرامی القدر، اللہ نے یہ حضور علیہ السلام کے صدقے ان اولیاء کرام کو یہ مقامات عطا فرمائے، جس طرح سیدنا صدیق اکبر، صدیق کہتے ہیں سب سے بڑا، یعنی صدیق سچا، اکبر سب سے بڑا، فاروق اعظم یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، اعظم سب سے بڑا، جس طرح اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمائے، اسی طرح اولیاء کرام میں یہ غوث اعظم کا مقام جو ہے، غوث فریادوں کو سننے والا، اعظم سب سے بڑا، یہ حضور علیہ السلام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرات گرامی القدر، حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں یہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، آپ ایک جگہ رہتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ رجویہ شریف۔ تو حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ ہمارا طالب علمی کا دور تھا، آپ نے فرمایا میں اور میرا دوست ابن شقا نام کا اور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ساتھ رہتے تھے ایک ہی کمرے میں اور ساتھ ہی دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو ہمیں ایک دن معلوم ہوا کہ یہاں ہی بستی کے قریب، شہر کے قریب ایک مقبول خدا آیا ہے جو اللہ والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم بھی اس کی زیارت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ بسا شریف، دربار عالیہ رجویہ شریف، دربار عالیہ بسا شریف، دربار عالیہ رجویہ شریف۔
भेजो सर हज़रत ग्रामीण कदर हज़रत अब्दुल्ला तमीमी फरमाते हैं कि जब हम साथ थे हमें मालूम हुआ कि यहाँ शहर के करीब एक मकबूल खुदा आया है, तो हमारे दिल में ये ख्याल आया क्यों ना हम उनसे मुलाकात करें। तो वो इब्ने सका जो था वो भी बैठा था, वो कहने लगा कि मैं उस वली से ऐसे सवाल करूँगा कि वो चकरा जाएगा और मेरे सवाल का जवाब न दे पाएगा। फिर अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मैं ऐसा सवाल करूँगा, देखूँगा कि उनको जवाब आता भी है कि नहीं। पास सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठे थे। आपने फरमाया कि ऐ इब्ने सका, ऐ अब्दुल्ला तमीमी, तुम्हारे सवाल तो ठीक है लेकिन बेअदबी से भरे हुए हैं। फरमाया मैं तो ये देखूंगा कि मैं उस वली की बारगाह में हाजिर होकर कितना फैज़ हासिल कर सकता हूँ। हज़रात ग्रामीण कदर अब्दुल्ला तमीमी फरमाते हैं जब हम उस नेक वली के पास गए तो देखा कि वो वली हमें गुस्से की निगाह से देख रहा है। उस गुस्से की निगाह से यानी एक तरफ इब्ने सका और अब्दुल्ला तमीमी यानी वो कहते हैं कि हम उस वली को देखेंगे कि हमारे सवाल का जवाब दे सकेगा कि नहीं। तो एक तरफ सैयदना गौस आज़म है, आप फरमाते हैं कि मैं उस वली की बारगाह में हाजिर होकर ये देखूंगा कि मैं कितना फैज़ हासिल कर सकता हूँ। वो वली जो थे वो गुस्से की निगाह से देखा और गायब हो गए। फिर कुछ देर के बाद दोबारा हाजिर हुए और कहने लगे ऐ इब्ने सका तू क्या कहता है कि तू मुझ पर ये सवाल करेगा तो मैं उसके जवाब न दे सकूंगा। फरमाया तेरा ये सवाल है और उसका ये जवाब है। फरमाया मैं देख रहा हूँ कि तू तेरे जिस्म के साथ दोज़ख की आग के शोले भड़क रहे हैं। फिर इब्ने सका के ये इरशाद फरमाने के बाद वो वली अब्दुल्ला तमीमी की तरफ मुतवज्जे हुए। फरमाया ऐ अब्दुल्ला तमीमी तू भी कहता है कि मैं देखूंगा, सवाल करूंगा कि वो अल्लाह के वली जवाब दे सकता है कि नहीं। फरमाया मैं देख रहा हूँ कि दुनिया तेरी कानों की लौह तक पहुँच गई है। जब बारी आई सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो उस वली ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अपने सीने से लगाया और फरमाया ऐ अब्दुल कादिर जिलानी तू आज अदब की वजह से वो मकाम हासिल कर गया है जो अल्लाह ने न पहले किसी को अता किया न क़यामत तक किसी को वो मकाम अता करेगा। फरमाया फरमाया कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी कि वो मकाम अल्लाह तुझे अता करेगा जो ना तुझसे पहले किसी को अता हुआ ना तेरे बाद किसी को वो अता होगा। फरमाया कि मेरी निगाह मेरी बसारत ये देख रही है कि आप बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर ये इरशाद फरमा रहे हैं कि कदमी हाज़ा अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह, कि मेरा ये कदम कुल औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। हज़रत अब्दुल्ला तमीमी फरमाते हैं कि फिर वो गौस ये इरशाद फरमा कर गायब हो गए। हमने बहुत तलाश किया। आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल था कि हमने गौस की बारगाह में हाजिर होकर कुछ हासिल न कर सका, हमने जो अल्फाज अदा किए हमें उसकी शायद सज़ा मिली हो। और सैयदना गौस आज़म ने तो ये फरमाया था कि मैं उस गौस की बारगाह से देखूंगा कि मैं कितना फैज़ हासिल कर सकता हूँ। सैयदना गौस आज़म तो वो हासिल कर गए हैं, वो मकाम हासिल कर गए हैं जो ना कभी किसी ने हासिल किया, ना कभी किसी को मिला और ना कभी किसी को मिलेगा। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि इब्ने सका ने तालिब इल्मी में इतना मकाम हासिल किया कि उसके इल्म के चर्चे दुनिया के चारों कोनों में होने लगे। ईसाई रूम के बादशाह ने आपको बुलाया दावत पे। सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी थे।
تو حضرت ابن تمیمی فرماتے ہیں کہ ابن سقا کو بھی بلایا اس کے ساتھ مناظرے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ابن سقا نے اس عیسائی جو اس نے پادری بلائے ہوئے تھے ان کو شکست فاش دی، یعنی اس کے علم کے چرچے تو ہونے لگے لیکن اس کے ایمان کا ضائع ہونے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ اس نے ایک غوث کے بارگاہ میں صرف زبان سے وہ الفاظ جو ادا کیے بے ادبی کے، اس کی سزا کا وقت آ گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے شکست فاش تو دے دی، جب اس کے دربار میں بیٹھا تھا عیسائی بادشاہ کے، تو اس کی لڑکی جو دربار سے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف گئی، اس کی نگاہ پڑ گئی ابن سقا کی، تو عیسائی بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے عیسائی بادشاہ اس لڑکی کو میرے نکاح میں دے دو، اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دو۔ تو عیسائی بادشاہ نے کہا میری ایک شرط ہے، تو ابن سقا کہنے لگا اے عیسائی بادشاہ مجھے سب تیری شرطیں منظور ہیں۔ اس نے کہا کہ اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت میں شامل ہو جاؤ، تو ابن سقا نے اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت میں شامل ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ یعنی حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ جو غوث نے فرمایا تھا کہ تیرے جسم کے ساتھ میں کفر کی آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جو اس نے اپنی زبان سے بے ادبی کے الفاظ ظاہر کیے تھے ان کی سزا کا وقت تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی ابن سقا کی، اور کچھ وقت کے بعد اسے اللہ نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا، اور اسی عیسائی بادشاہ نے اسے اٹھایا اور اپنی سلطنت سے باہر پھینک دیا۔ تو فرماتے ہیں جب میری باری آئی، ابن عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں میری باری آئی تو میں نے جب تعلیم مکمل کر لی تو مجھے روم کے بادشاہ نے بلایا، سلطان صلاح الدین شہید نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے محکمہ یعنی جو خزانہ تھا وزیر خزانہ بنا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری دنیا میری کانوں کی لو تک ہے، جو اس غوث نے فرمایا تھا وہ سب کچھ صحیح ثابت ہوا۔ فرمایا کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ ہم نے دیکھا کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے منبر پر کھڑے ہیں اور وہی غوث والے الفاظ دہرا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ قدمی ھذا علی رکبتی کل ولی اللہ، فرمایا کہ میرا یہ قدم کل اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی محفل میں 70,000 بندے بیٹھے ہیں، مخلوق خدا بیٹھی ہے، 2,000 اولیاء کرام بیٹھے ہیں۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ میرا یہ قدم کل اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا اور غزنوی کے پہاڑوں میں بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی ریاضات میں مصروف حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ یعنی اعلان ہوا بغداد شریف میں تو وہ یہاں بیٹھے تھے غزنوی کے پہاڑوں میں، تو آپ نے سر کو جھکا کر ارشاد فرمایا کہ لا بن علی عینی و راسی یا غوث اعظم، کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری سر آنکھوں پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری سر آنکھوں پر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حیتمی فرماتے ہیں کہ آپ حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ عبداللہ حیتمی جو تھے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اپنے حضرت غوث اعظم کا قدم اپنی گردن پر رکھ دیا۔ اس وقت 2,000 اولیاء اکرام آپ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، حاضر تھے۔ حضرات گرامی القدر اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جب بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس میں یہ سبق ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ ہم ان کی بارگاہ سے کتنا فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی القدر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھو تو ادب سے بیٹھو، ان سے کچھ حاصل کرو، کیونکہ یہ ہر وقت اپنے مولا کے ذکر میں یہ مست رہتے ہیں، انہیں دنیا کی طلب نہیں ہوتی، یہ دنیا کی دولت کی طلب میں نہیں رہتے، نہ انہیں بنگلوں کی شوق ہے نہ انہیں دولت کی شوق ہے، انہیں صرف ایک ہی طلب میں رہتے ہیں کہ اپنے مولا کے دیدار میں اور اپنی رب کی رضا میں رہتے ہیں، اور ہر وقت اپنے مولا کے ذکر میں یہ مست رہتے ہیں۔ حضرات گرامی القدر حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے
سادہ الفاظ میں ایک شعر میں اس پرانی نقطے کو بیان فرمایا، جب ولی کی صحبت میں بیٹھو، یعنی اللہ کا جب قرب حاصل کرنا ہو تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھو، ان کی محفلوں میں بیٹھو۔ تو حضرت مولانا روم نے سادے الفاظ میں ساری بات کو ہی ختم کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا، او نشینن صحبت با اولیاء، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، تو اللہ والوں کی محفل اختیار کرو، اللہ والوں کے قرب میں بیٹھو، ان کی محفل سے جو حاصل ہو خاموشی سے لے لیا کرو، ان پر سوال نہ کرو، اپنے دل میں یہ خیال نہ کرو کہ یہ کیسا ہے، کیونکہ وہ نشانی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اولیاء اکرام کے متعلق کچھ بیان فرمائے، اولیاء اکرام کیسے ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ اولیاء اکرام ہے، وہ اللہ کا ولی ہے جس کے دیکھنے سے تمہیں رب کی یاد آئے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔